بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ مجھے رات ہو گئی۔ رات بہت تاریک تھی اور راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں پریشان اور حیران راستے میں ہی رک گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اچانک میں نے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنی۔ میں نے دل میں کہا کہ کتے تو آبادی میں ہوتے ہیں، لہٰذا ضرور یہاں قریب ہی آبادی بھی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اس آواز کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک اچانک کسی جن نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ میں درد کی شدت سے وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر اس تکلیف کی حالت میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور کہا، اے اللہ، کیا تیری حفظ و امان میں چلنے والے لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک آدمی کو اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو بڑے غور سے مجھے دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے ہاتھ میں کسی جن کا سر پکڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ سر میرے سامنے لا کر پھینک دیا اور چلا گیا۔ میں حیران و پریشان اس سر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ آسمان سے کوئی غیبی آواز آئی کہ اے ابراہیم، جب تک تو رب کی امان میں تھا تو معزز و مکرم تھا، اور جب تو نے اس کتے کی آواز پر بھروسہ کیا اور اس کے پیچھے چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر عتاب فرمایا، اور پھر جب تو نے اس عتاب کی شکایت اپنے رب سے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جن کا سر تیرے سامنے پھینکوا دیا جس نے تجھے تماچا مارا تھا۔ علامہ بدر الدین شبلی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے قاضی جلال الدین احمد نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے والد نے اپنے بیوی بچے مشرق سے لانے کے لیے مجھے سفر پر روانہ کیا۔ جب میں نے بیرا کو پار کیا تو بارش نے ہمیں ایک غار میں پناہ لینے اور نیند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایک جماعت کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کوئی چیز جگانے لگی۔ جب میں بیدار ہوا تو میرے سامنے درمیانہ قد کی ایک عورت کھڑی تھی جو کہ ایک جنینیہ تھی، جس کی ایک ہی آنکھ تھی جو لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا تو اس نے مجھے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ اپنی چاند جیسی بیٹی کا نکاح کرنے آئی ہوں۔ تو میں نے گھبرا کر کہا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ ان کی شکلیں بھی اس عورت کی طرح تھیں جو میرے پاس آئی تھی۔ ان سب کی لمبائی میں آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ساتھ ایک نکاح کے لیے قاضی اور گواہ بھی تھے۔ پھر قاضی نے خطبہ پڑھا اور نکاح کر دیا، جسے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ سب چلے گئے اور وہ عورت میرے پاس دوبارہ آئی اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی آنکھ بھی اس کی ماں کی طرح تھی۔ اس نے لڑکی کو میرے ساتھ چھوڑ دیا اور خود چلی گئی۔ بس میرا خوف اور دہشت بڑھ گیا اور میں نے اپنے پاس والوں کو کنکریاں مارنے لگا تاکہ وہ بیدار ہو جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بیدار نہ ہوا۔ تو میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا اور عاجزی کرنے لگا۔ پھر کوچ کا وقت آ گیا اور ہم چل پڑے، لیکن وہ لڑکی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن ہوا تو وہ عورت میرے پاس آئی جو پہلے آئی تھی اور کہنے لگی، شاید تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں ہے اور تم اس سے جدا ہونا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم۔ اس نے کہا، پھر تم اس کو طلاق دے دو۔ چنانچہ میں نے اس کو طلاق دے دی تو وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔